السلام علیکم۔ الہی رہے ایسی محبت نبی کی، الہی رہے ایسی محبت نبی کی، رہے دل میں الفت نہ کسی کی، رہے دل میں الفت نہ کسی کی، جہاں بھی جیسے بھی جانا نصیب ہو، جہاں بھی جیسے بھی جانا نصیب ہو، مرنے سے پہلے ہم سب کو مدینہ نصیب ہو۔ اب میں اس کے بعد دعوت دیتی ہوں نذرانہ بنت صداقت کو، وہ آئے اور اپنا بیان پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ محترم حضرات اور میری پیاری مائیں بہنیں، آج میں آپ حضرات کے سامنے موت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں لی۔ پیاری بہنوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے۔ فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور ابھی بیت المقدس کی تعمیر باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو، اے اللہ، تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے اور اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر باقی ہے۔ وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو جنات پر اپنا حکم چلاتا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے سلیمان، بیت المقدس کا بہانہ کیوں بناتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا یہ تو کام ہمارا ہے۔ چنانچہ آپ کی فوراً روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کہتا ہے، جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو آپ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، کسی کو موت کا علم نہیں کب کہاں اور کیسے آئے گی۔ آگے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کالی کملی والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے انسان، جب تو صبح کر لے پس شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ ایک روز بی بی مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی، روزے رکھے ہوئے تھی۔ اچانک موت کا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، آپ کے پاس آیا اور کہا، اے راتوں کو جاگنے والی، دن بھر روزے رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ تیری آواز سے تو میرا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، جواب دیا، اے مریم، میرے متعلق نہ پوچھو، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں، میں دوست و احباب سے جدا کرنے والا ہوں، میں بہادر و بادشاہوں کی جان لینے والا ہوں، اور اے مریم، اب میں آپ کی جان لینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑی مہلت دیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل گئے ہیں، ذرا ان کو آنے دیجیے۔ فرشتے نے جلدی سے جواب دیا، مجھے جس سانس میں روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں روح قبض کر لیتا ہوں، دوسرا سانس بھی نہیں لینے دیتا۔ یہ کہہ کر فوراً حضرت مریم علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب دیکھا کہ پیاری والدہ اللہ سے جا ملی، جناب باری میں عرض کیا، اے میرے مولا، جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا تھا میں یہ موجود نہ تھا، والدہ کو زندہ کر دیجئے تاکہ میں ان سے کچھ باتیں کر لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی والدہ کو اللہ نے زندہ کر دیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے عرض کیا، امی جان موت کے مزے کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے کہ قیامت تک میرے منہ سے اس کی تلخی نہ جائے گی اور ملک الموت کی دہشت ہمیشہ یاد رہے گی۔ ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں موت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور آواز آئی، اے فلاں قبرستان میں چلے جاؤ۔ وہاں گئے، اللہ کی قدرت دیکھے، فوراً ایک مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا اور کہنے لگا، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس بزرگ نے معلوم کیا، یہ بتاؤ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ مردے نے جواب دیا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ میرے انتقال کے وقت کو ہزاروں سال ہو گئے ہیں، لیکن اب تک میرے منہ سے موت کا کڑوا پن نہیں گیا۔ میری بہنوں، جس موت کی سختی کا یہ عالم ہو کہ ہزاروں سال تک اس کا کڑوا پن ختم نہ ہو، وہ کتنی سختی سے روح نکلتی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انتقال کے وقت انسان کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر انسان کو پانی کے سمندر پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کی اتنی سختی ہے اور انتقال کے وقت آدمی کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تلوار سے انسان کے 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی انسان کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف اس کو انتقال کے وقت میں ہوتی ہے۔ غور کرو مسلمانوں، اس لیے کہ ہم نے کیا تیار کر رکھی ہے۔ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے جب آخری وقت آئے گا تو بس استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اور موت کو ہمارے لیے فکر بنا دے، آمین۔ اے بے خبر حیات کا کیا اعتبار ہے، اے بے خبر حیات کا کیا اعتبار ہے، ہر وقت موت سر پر بشر کے سوار ہے، وما علینا الا البلاغ۔